إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین، جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت کا بیان، اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم، عبادت کی ادائیگی کا طریقہ، اور اس کے علاوہ زندگی کی ضروریات، زندگی کو امن و امان، راحت و سکون سے بھر دینے والے احکامات اور تعلیمات موجود ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنی عبادت اور بندگی کی خاطر پیدا فرمایا تو ہمیں اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے مرحلے میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ پس جو شخص چاہے تو ایمان لائے یعنی نیکی کا راستہ اختیار کرے، ومن شاء فلیکفر، اور جو شخص چاہے تو کفر کرے یعنی گناہ کا راستہ اختیار کرے. ایمان اور کفر کا تذکرہ بنیادی طور پر اس لیے کیا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سارے کی سارے ایمان کی شاخیں ہیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے کفر اور شرک کی شاخیں ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو دونوں راستے بتلا دیے، گناہ اور نیکی دونوں راستہ بتلا دیا، توحید اور شرک کا راستہ بتلا دیا، سنت اور بدعت کا راستہ بتلا دیا، اچھائی اور برائی کا راستہ بتلا دیا. اما شاکرا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، بھلائی اور اچھائی کا راستہ اختیار کرے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدردانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہوگی اور شکر گزاری کا اظہار ہوگا. ومن شاء و اما کفورا، اور چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے، برائی کا راستہ اختیار کرے. برائی اور نیکی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں، لیکن آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا، ہمیں آزادی دی کہ ہم اس آزادی کا، اس اختیار کا کس قدر مناسب اور صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، یا پھر اس اختیار اور آزادی کا کس قدر ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے امتحان کا مرحلہ ہے، آزمائش کا مرحلہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نیکی کو آسان کیا اور گناہ کو مشکل کیا، اس کے اسباب اور اس کے نتائج کو بیان کیا، اس کے انجام کو بیان کیا کہ جو نیکی کو اختیار کرنے والا ہے تو آمنوا وعملوا الصالحات کا تذکرہ بار بار کیا، اور فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں بدلے کے طور پر جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کا جیسا گناہ ہوگا، جیسی نافرمانی ہوگی، جیسے کرتوت ہوں گے،
تو ویسی ہی سزا کو بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہے، جسے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، خطبات اور دروس کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، آپسی بات چیت کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان تمام مرحلوں میں، ان تمام تر باتوں میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم الشان احسان ہمارے اوپر ہے، وہ شرعی تعلیمات کا حصہ ہے۔ مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھے کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو محض ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس ارادے کے مطابق عمل کرے، یعنی جو ارادہ کیا تھا نیک کام کرنے کا، اس عمل کو انجام دے، اس نیکی کو اختیار کر لے، تو اللہ رب العالمین کم سے کم اس نیکی کا 10 گنا فائدہ دیتا ہے، 10 گنا بڑھا کر اجر دینے والا ہے۔ اور نیتوں میں جیسا خلوص ہوگا، سنتوں کی جیسی مطابعت ہوگی، شرعی احکامات کی جس قدر پیروی ہوگی، ریاکاری سے جس قدر بچاؤ ہوگا، تو اللہ رب العالمین 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی برائی کا، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو گناہ کا ارادہ کرنے کی وجہ سے نیکی کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہوگا کہ صرف گناہ کا ارادہ کیا تو ایک گناہ لکھ دیا گیا، نہیں، بلکہ وہ ابھی گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ اس گناہ کو انجام نہ دے، جب تک وہ اس برائی کو انجام نہ دے تب تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب برائی کرنے کے بعد اور گناہ کرنے کے بعد جب گناہ لکھا بھی جا رہا ہے تو محض ایک گناہ۔ ادھر نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے پر ایک نیکی اور عمل کرنے پر کم سے کم 10 گنا اور اس سے بڑھا کر دیا جائے گا، اور گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں اور انجام دینے پر محض ایک برائی اور ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ دوسرا احسان ہے۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا اور گناہ کا ارادہ کیا لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا، اس گناہ کو انجام نہیں دیا، تو پھر اس پر بھی اجر لکھا جائے گا۔ ہاں، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ گناہ کا ارادہ کس نیت سے ترک کر رہا ہے۔ گناہ کا ارادہ تھا لیکن ترک کر دیا، اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا، لوگوں کی نگاہ میں پارسا اور متقی پرہیزگار بننا، لوگوں کے درمیان بے عزتی، رسوائی اور ذلت سے بچنا، یا پھر اللہ رب العالمین کی سزا کا خوف، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا خوف۔ اگر اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ کی سزا کا خوف ہے جو اسے گناہ سے روک رہا ہے تو یہ تقویٰ ہے، اور اگر لوگوں کی درمیان ذلت و رسوائی سے بچنے کے ڈر سے وہ اس گناہ سے رک رہا ہے تو یہ احتیاط ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں جو نیکی اور گناہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان باتوں کو سامنے رکھیے اور پھر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے، اپنی مجلسوں اور اپنی خلوتوں کا جائزہ لے، اپنی تنہائیوں کا جائزہ لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ان احسانات کا کس قدر مشکور ہے، کس قدر شکر گزار ہے، کس قدر ان احسانات سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اور دوسری طرف اس کی زندگی کے سارے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کرے اور وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ نیکیاں، ایک نیکی کرنے پر 10 گنا بڑھا کر اجر دیا جا رہا ہے، تو کیا اس کے نامہ عمل میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے؟ جبکہ گناہ کم لکھا جا رہا ہے، نیکیاں بڑھا کر لکھی جا رہی ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا کر دیا جا رہا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب نیتوں کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں، بدلے کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم خود اپنے نامہ عمل کا جائزہ لیں، اپنے باطن کو کھنگالیں، اپنے شب و روز، اپنے معمولات، اپنے عادت و اطوار، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر، اپنی نگاہوں، اپنے کان اور دیگر گناہ کے اسباب اور ذرائع کا جائزہ لیں، تو پھر یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اس قدر احسانات ہونے کے باوجود، اس قدر مہربانیاں ہونے کے باوجود ہمارے نامہ عمل میں ہمیں ہمارے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، ہمارے نامہ عمل میں ہماری نیکیاں کم نظر آتی ہیں، تو پھر نجات کیسے ہوگی؟
تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ جب خود ہمارا فیصلہ ہمارے خلاف ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ تو حق کے مطابق ہوگا، اللہ کا فیصلہ تو عدل کے مطابق ہو جا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ تو انصاف والا ہوگا، جو کل قیامت کے دن نیکیوں اور برائی کے تلے جانے کے بعد کیا جانے والا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں خوشحالی کی، اس دنیا میں اللہ کی رحمت کی، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی انعامات کی، اس دنیا میں مسائل اور پریشانیوں سے نجات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر یہ تمنا کیے ہوئے ہیں کہ محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر، محض کلمہ توحید کی بنیاد پر، جو کہ صحیح نہیں ہے، جس کا ہمیں باریک بینی سے علم نہیں ہے، جس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے، جس کی شرطوں پر ہم مکمل طریقے سے پورے نہیں اترتے، پھر اس کلمے کا فائدہ ہمیں کل قیامت کے دن کتنا ملنے والا ہے؟ جبکہ ہم باریک بینی سے جائزہ لینے کے باوجود، بلکہ یہ کہیے کہ ایک سرسری نظر ڈالنے کے باوجود ہم ہمارے خلاف خود کا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ لہذا یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کا نیکی اور گناہ کے معاملے میں ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ خطبہ مستونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ان میں بھی اللہ رب العالمین کی اس ایک احسان کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ کیسے مٹا دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ہر دو نماز کے درمیان کے ہونے والے گناہ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، ایک رمضان کا مکمل روزہ رکھنے کے بعد دوسرا رمضان کا مکمل روزہ رکھنے تک، ان تمام تر چیزوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بعد کے نیکیوں کی وجہ سے، ایک رمضان کے روزے رکھے، اب اس دوران جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے، دوسرے رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے اس دوران صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی تو فجر اور ظہر کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیے گئے۔ عصر کی نماز پڑھ لی تو ظہر اور عصر کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی تو تمام تر نمازوں اور عبادتوں کا یہی معاملہ ہے۔ یہ تو ہوا ایک عام معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے بیان فرمائی کہ اگر اپنے گناہوں کی، اپنے صغیرہ گناہوں کی مسلسل مغفرت چاہتے ہو، اپنے صغیرہ گناہوں کی مسلسل معافی چاہتے ہو تو ان نیکیوں اور ان عبادتوں کا اہتمام کرنے والے بنو۔ اس کے علاوہ علماء محدثین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان تمام تر نیکیوں کا، ان تمام تر عبادتوں کا بڑا پابندی سے اہتمام کرنے والا ہے اور اس کے نامہ عمل اب کوئی صغیرہ گناہ باقی نہیں ہے تو پھر نیکیوں کا درجہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار کرنے والا ہے، اگر وہ سچی اور خالص توبہ کرنے والا ہے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی رفتہ رفتہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے کبیرہ گناہ کے جو برے اثرات، جو نحوستیں، جو اس کے منفی اثرات اس کی زندگی پر چھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام تر برائیوں کو اور ان تمام تر اثرات کو رفتہ رفتہ سچی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا احسان ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکی کرنے کے بعد اور گناہ کرنے کے بعد کسی طرح کا کوئی پابندی والا معاملہ نہیں رکھا۔ پابندی والا معاملہ سے مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ تم نیکی کے اجر کو، نیکی کے بدلے کو دنیا میں دے دیے جاؤ گے اور آخرت کے اجر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جیسی نیت ہوگی، یہاں پر نیتوں کا خلوص لازمی طور پر ذہن میں رہے کہ اگر نیت میں خلوص ہے تو بہرحال ہر نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ تو نیکی کے اور گناہ کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی پابندی والا معاملہ نہیں، اور گناہ کے معاملے میں بطور خاص اس طریقے سے ایسا ہرگز نہیں، آپ شریعت میں ہرگز ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں پائیں گے کہ آدمی نے کوئی گناہ کر لیا اب اس کی معافی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کر لیا وہ لکھ دیا گیا، جو لکھ دیا گیا وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا،
بلکہ اللہ رب العالمین نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بے شمار اسباب، ذرائع، تعلیمات، عبادات بیان فرمائی ہے، جس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے گناہ اللہ رب العالمین بندے کے معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں گناہ کرنے کے بعد اتنے دنوں میں توبہ کرے تو توبہ معاف ہوگی، گناہ معاف ہوگا، توبہ قبول ہوگی، اور اگر اتنا دن گزرنے کے بعد اگر تم اپنے اس گناہ سے توبہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قبولیت کی امید نہیں ہے۔ بلکہ ایک آدمی اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں کوئی بڑا گناہ کرتا ہے اور زندگی کے آخری ایام میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی مغفرت کے معاملے میں اس طرح کی بھی کوئی بندش آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی حد بندی کر دی ہو کہ اگر روزانہ تم سے اتنے گناہ ہوں گے تو اتنے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو بقیہ گناہوں کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ حدیث رقا کے نام پر مشہور ہے، یعنی ایک خط والی، ایک صفحے والی حدیث کہ ایک بندہ آئے گا کل قیامت کے دن، مومن بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے نام عمل کو، اس کے رجسٹر کو اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلا دے گا۔ 99 سجلات، 99 رجسٹر ہوں گے، ان 99 رجسٹر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ہر رجسٹر ایسا تاحت نگاہ اس کا ایک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے تو ایک رجسٹر اس قدر بڑا ہوگا، طویل ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیا اس میں جو گناہ کیے اس میں سارے درج ہیں، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہے گا کہ نہیں، سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی کر دی، یعنی کوئی ایسا گناہ لکھ دیا جو تم نے نہیں کیا، یا جو تم نے گناہ کیا اس کو بڑھا کر لکھ دیا؟ کہے گا کہ نہیں، سب کچھ حق کے ساتھ لکھا ہے، سب کچھ صحیح اور درست لکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین وہ سمجھ لے گا کہ اب میری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ تعجب کرے گا کہ ایسی کون سی نیکی ہے؟ تو ان رجسٹروں کے درمیان سے ایک صفحہ نکالا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس صفحے کو ترازو کے ایک حصے میں رکھا جائے گا اور 99 رجسٹروں کو ترازو کے دوسرے حصے میں رکھا جائے گا، اور پھر وہ سوچے گا کہ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک صفحے کی کیا حیثیت، اس کا کیا اعتبار ہے۔ لیکن جب تولا جائے گا تو وہ صفحہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کی مغفرت ہوگی، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ احسان ہم پر کیا ہے، وہ احسان ہم پر کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، توحید کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کی نجات سے پہلے اس دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہمیں توبہ استغفار کی سخت ضرورت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود کی جو دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب نقل کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، تو اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے استغفار، پھر اس کے بعد ہے توبہ۔ استغفار کہتے ہیں گناہوں کی بخشش مانگنا، یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں، جتنے گناہ انجام دیے جا چکے ہیں، اب ان گناہوں کی بخشش مانگی جا رہی ہے۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف پلٹ آئے، شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اختیار کر لیا، گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اب دوبارہ گناہ کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ جو گناہ کرتے تھے اب وہ گناہ نہیں ہوگا، جو گناہ ہوتا تھا اب اس گناہ سے بچیں گے۔
یہ ہے اس کا مطلب۔ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا حضرت ہود علیہ السلام نے، یعنی جتنے گناہ تمہارے ہو چکے ہیں تم ان کی بخشش بھی مانگو اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا اور ان گناہوں سے دور رہنے کا عزم اور پختہ ارادہ بھی رکھو۔ تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسا دے گا، ویزیدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری طاقت اور قوت کو بڑھا دے گا۔ یہ دو فائدہ دو عمل، بلکہ ایک عمل دو فائدہ، کہ توبہ کیا تو استغفار بھی کیا، استغفار کیا تو توبہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد بارش کے نزول اور طاقت اور قوت میں بڑھوتری کا وعدہ اور اس کا فائدہ بتلایا گیا۔ یہ آیت سامنے رکھیں، اس کے علاوہ اور کئی آیتیں ہیں، یہ آیت کو سامنے رکھیں اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اپنے شہر کے حالات کو سامنے رکھیں، ہماری زندگی کو ٹٹولیں، ہماری ضروریات کو دیکھیں، ہمارے ہماری زندگی کے تقاضوں کو دیکھیں اور شرعی احکامات کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کس قدر بے حسی کا شکار ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گناہ کو جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گناہ کو زیادہ جاننے والا ہے، اپنے نفسوں کو پہچاننے والا ہے، اپنے باطن پر اس کی جس قدر گہری نظر ہوگی کسی اور کے ظاہر پر اتنی گہری نظر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ اپنے باطن کو دیکھ کر اپنے ظاہر کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ اور پھر آدمی صرف سرسری طور پر ملک کے موجودہ مسلمانوں کے حالات اور شہر کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کسی طرح کا فیصلہ کر کے خود مطمئن نہ ہو جائے اور کسی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ نہیں، یہ محاسبے کا سب سے غلط طریقہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کا الزام اور اب حالات کے بگڑنے کا الزام کسی اور کے گناہ پر، کسی اور کے سر پر رکھ کر خود مطمئن رہے، اپنے آپ کو تسلی دیتا رہے، اور یہ تسلی، یہ خوش فہمی اس کو گناہ پر جری بنائے گی، اس کو توبہ استغفار کے راستے سے روکے گی، اس کو مزید گناہ گار بنائے گی، وہ اللہ رب العالمین کی نظروں سے دور ہوگا، اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہوگا، اور یہ چیز اس کی آخرت کی بربادی کا بہت بڑا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا آدمی ان تمام تر حالات میں شرعی احکامات کا سامنے رکھے اور شہر کے حالات کا جائزہ لے، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، اپنی آمدنی کا، اپنے بچوں کے مسائل کا، گھریلو مسائل کا، روزمرہ کے تعلقات سے جو وہ مسائل سے جن مسائل سے جھوج رہا ہے ان مسائل کا سامنا، ان مسائل کا جائزہ لے، اور پھر یہ دیکھے کہ کہیں کوئی گناہ ایسا تو نہیں جو اس نے خود کیا اور اس کی نحوست اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے گناہوں کے اثرات اس کی زندگی کے تمام شعبوں پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو رہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی ضروریات بڑھ رہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی آمدنی میں اس کی صحیح طرح سے ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر ذہنی تناؤ ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیوں کی توفیق سے محروم ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے مزید حرام کاری میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے مزید واجبات اور فرائض کا تارک بنتا جا رہا ہے، نمازوں میں کوتاہ بنتا جا رہا ہے، اور گناہوں کی نحوست دلوں پر اس قدر چھائی ہوئی ہے، گناہوں کی نحوست اس قدر دلوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ آدمی نہ توبہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ توبہ کی توفیق کا سوال کرتا ہے، اور نہ ہی توبہ کے فائدے کو پانا چاہتا ہے، اور نہ ہی توبہ کے فائدے سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے اسی حالت سے جھوج رہا ہے، اور سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سنن ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج بارش رکی ہوئی ہے، ملک کی دیگر علاقوں میں یا دیگر حصوں میں بارش کے ہونے کی خبریں ہم اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھتے ہیں، کہیں بارش بہت زیادہ ہے، کہیں بقدر ضرورت ہے، تو کہیں بارش سے محرومی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ اور آج مصدقہ ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی کہ شہر میں استسقاء کی نماز کا اہتمام ہونے والا ہے، یعنی ہم صرف اور صرف امیدوں پر امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بارش ہوگی، بارش نازل ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور پھر ہمارے حالات، ہمارے معمولات تبدیل نہ ہو، ہمارے دلوں کی حالت نہ بدلے، ہم توبہ استغفار نہ کریں اور یوں ہی بارش ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے
جہاں اجتماعی طور پر بارش کے نزول کے لیے نماز استسقاء اور توبہ استغفار کی شدید ضرورت ہے، تو وہیں انفرادی طور پر بھی زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے، زندگی کے مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے، الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے آدمی کو انفرادی طور پر سچی توبہ، سچی استغفار، خالص توبہ کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اور یہ توبہ استغفار کی ضرورت صرف اس طرح سے نہیں کہ بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو توبہ استغفار کیا جائے، یا مسلمانوں کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں تو پھر توبہ استغفار کیا جائے، یا پھر ظالم حکمران کا تسلط مزید بڑھتا جا رہا ہے، ان کی ظلم زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہے تو توبہ استغفار کیا جائے، بلکہ توبہ استغفار جہاں گناہوں کی معافی کا سب سے مضبوط اور بہترین ذریعہ ہے، وہیں اپنے آپ میں ایک عظیم عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا۔ کیوں کرتے تھے استغفار؟ جب گناہ معاف ہے تو استغفار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ اس آیت میں 2 فائدہ بیان فرمایا، ایک فائدہ بلکہ دونوں فائدوں کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ وقتی طور پر بارش کے نزول کی شدید ضرورت، اور بارش اس قدر عظیم نعمت ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 71% حصہ پانی سے گرا ہوا ہے، 29% حصہ خشکی میں ہے، لیکن اس قدر پانی ہونے کے باوجود اگر بارش چند دنوں کے لیے رک جائے، جیسے آج رکی ہوئی ہے، بارش کا نزول نہ ہو تو انسان کیا دیگر مخلوقات بھی پانی کی محتاجگی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ پانی اور بارش کے نازل نہ ہونے سے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بدحال ہو جاتی ہیں۔ انسان تو ایک حد ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، روپیے پیسے خرچ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 گناہ کا تذکرہ کیا اور ہر گناہ کی الگ سزا بیان کی۔ سنن ماجہ کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس قوم پر، ان لوگوں پر بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر یہ جانور نہ ہو، یہ چوپائے نہ ہو، یہ حیوان نہ ہو تو ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ نازل کیا جائے۔ کس قدر گناہ کی نحوست ہے کہ ہمارے گناہ زمین پر بھی اس کی نحوست پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے برے اثرات، اس کی نحوست آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچی ہے کہ بارش کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ بارش نہیں، یہ بارش ضروریات کا سامان نہیں، یہ بارش پانی کے فراہمی کا ذریعہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہ ذات جو ہواؤں کو چلانے کے بعد بارش کا نزول فرماتی ہے وہ تو سراپا رحمت بن کر نازل ہوتی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی نعمت کا احساس سورہ واقعہ میں دلایا کہ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے اس پانی کے بارے میں جسے تم پیتے ہو۔ سوال ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہوگا جس کو تم پیتے ہو۔ بتاؤ یہ کہ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم ان کو بادلوں سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت، ٹیکنالوجی کا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پانی کا ضابطہ اور فارمولہ سائنسی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے، تو کوئی ملا کر پانی کا ایک قطرہ بنا کر بتائے؟ کیا تم ان بارش کے پانی کو آسمان سے نازل کرتے ہو، بادلوں سے نازل کرتے ہو، یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ پانی کی نعمت کا احساس دلایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ أَفَرَأَيْتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کہ اگر ہم اس پینے والے پانی کو کڑوا بنا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کہ 1000 فلٹر کیا، اس کی صفائی کی، لیکن پانی ہے کہ اس کا مزہ بدل نہیں رہا ہے، وہ کڑوا ہو گیا۔ وہ صاف ستھرا ہے لیکن کڑوا ہے، پی نہیں سکتے تم وہ پانی۔ کہ دیگر ضروریات تو پوری ہو رہی ہے، نہانا دھونا پورا ہو رہا ہے، صفائی ستھرائی، غسل، طہارت، وضو، ساری ضروریات، لیکن کھانا پینا رکا ہوا ہے، جس پر زندگی منحصر ہے، جس پر زندگی کی بقا ہے، ہماری زندگی کی بقا، دوسروں کی زندگی کی بقا ہے۔ تو اس پانی کی نعمت کا احساس دلایا
کہ اگر اس صاف ستھرے پانی کو جسے تم پیتے ہو اگر ہم کڑوا بنا دیں تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے پانی بھی دیا، دیگر ضروریات کے لیے الگ پانی ہے، پینے کے لیے الگ پانی ہے اور دیگر استعمال کے لیے الگ پانی ہے۔ یہ پانی اپنے آپ میں عظیم نعمت ہے جس پر انسانوں کی زندگی منحصر ہے، جس پر دیگر مخلوقات کی زندگی کا انحصار ہے، اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر بارش کا نزول رکتا ہے تو دیگر مخلوقات بھی پریشان ہوتی ہے۔ اور اگر تھوڑی موڑی بارش ہو رہی ہے تو کسی طرح کی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یا جو ہوتی ہے یہ ان جانوروں ان چوپایوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان چوپایوں کا وجود مٹا دیا جائے تو انسان کی کیا بساط کہ وہ ایک پانی قطرہ کہیں سے لا کر بتا دے۔ آج بارش رکی ہوئی ہے تو وقتی طور پر اس آیت میں یہ فائدہ بتایا گیا کہ استغفار کرو، کثرت استغفار کرو، جس قدر گناہ ہے اس سے کہیں زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ استغفار صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں، یہ استغفار اللہ رب العالمین کی عظیم ترین عبادت ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت اور قوت کو بڑھا دے گا۔ جتنی طاقت ہے، سیاسی طاقت، سماجی طاقت، معاشی طاقت اور دیگر اعتبار سے، انفرادی طاقت، اجتماعی طاقت، ہر اعتبار سے تمہاری طاقت اور قوت اگر بڑھانا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ ایک شخص روزمرہ کی مزدوری کرتا ہے لیکن وہ معاشی طور پر کمزور ہے، اگر وہ اپنی معاشی مضبوطی چاہتا ہے تو وہ استغفار کرے۔ گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں لیکن ہے کہ آمدنی اتنی نہیں ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کی کفالت ہو سکے۔ اگر وہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشحالی رہے تو سارے لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے۔ جماعتی طور پر ہم کمزور ہیں، سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، اجتماعی طور پر قومی اور ملی سطح پر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں مضبوطی چاہتے ہیں تو سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر شخص استغفار کرے، توبہ کرے، اور استغفار صرف عمومی نہ ہو، استغفار سرسری نہ ہو کہ استغفر اللہ کہہ دیا، استغفر اللہ ربی کہہ دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کو کہنا کافی سمجھ لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو عمومی استغفار ہوا، خصوصی استغفار کی ضرورت ہے۔ خصوصی استغفار کا مطلب ہر شخص اپنے گناہ کو یاد کرے، ان زیادتیوں کو یاد کرے، ان گناہوں کو یاد کرے جو اس نے تنہائی میں کیا ہے، ان گناہوں کو یاد کرے جو کاروبار اور مال سے تعلق رکھتا ہے، ان گناہوں کو یاد کرے جو اخلاق و کردار سے تعلق رکھتا ہے، ان گناہوں کو یاد کرے جس کا تعلق زبان سے ہے، ان گناہوں کو یاد کرے جس کا تعلق زبان آنکھوں سے ہے، ان گناہوں کو یاد کرے جو موبائل کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں۔ ایسے ایک ایک گناہ کو یاد کرو، ایک ایک گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی استغفار مانگو، تب کہیں جا کے مغفرت ہوگی، بارش کا نزول ہوگا، طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں استغفار کا ایک اور فائدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، یہ رسول کی رسالت حق ہے، یہ بھیجا ہوا دین حق ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، ان کی جہالت کی انتہا ہے، ان کی شدت اور ان کی شرکسی اور بغاوت کی انتہا ہے کہ ان کو یہ دعا کرنا چاہیے تھا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے یہ دعا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے، یہ نبی برحق ہے تو ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دے، لیکن اس نے یہ دعا کی کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے، یہ ہمارے پاس دردناک عذاب لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو تمہارے دشمن خود اپنے خلاف بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کے حق ہونے کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے، یہ ہمارے اوپر دردناک عذاب لیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ کا وجود ان کے درمیان ہے، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عذاب کو روکنے والا تھا، عذاب کے لیے رکاوٹ تھا۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عذاب کو روکنے والے دو سبب کا تذکرہ کیا، دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور سنن ترمذی کی ایک روایت جسے بعض محدثین نے ضعیف کہا، لیکن آیت کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ روایت کا مفہوم صحیح نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں مجھے دی، ایک میرا اپنا وجود اور ایک استغفار۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن استغفار کو چھوڑ جاؤں گا، لہذا جو قوم، جو فرد، جو سماج، جو معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ نے فرمایا آگے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی استغفار اللہ کے عذاب کو روکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے استغفار آتا ہے، استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب رکا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارش سے بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہرہور ہوں، اس سے فیضیاب ہوں اور نفع بخش بارش نازل فرمائے اللہ رب العالمین، تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے سچی توبہ اور خالص توبہ، سچی استغفار اور خالص استغفار کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا موجودہ منظرنامہ بدل جائے، مسلمان ہر سطح پر مضبوط ہو جائے، دشمنوں کی سازش ناکام ہو جائے، دشمنوں کے منصوبے خاک میں مل جائے، تو بھی ہمارے لیے ایک بہترین راستہ یہ بتایا گیا کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس تفصیلی خطاب کو اور اس نصیحت کو سورہ نو میں ذکر کیا جسے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ استغفار اللہ کو اس قدر پسند ہے، اللہ نے اپنا نام غفار رکھا کہ وہ بڑا گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ نے اپنا نام غفور رکھا کہ وہ بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت غفوریت کا تذکرہ اپنی رحمت کے ساتھ کیا کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو رحمتوں کا مالک ہے۔ اگر اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ لہذا اس خطبے کا پورا ملا کر خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آج سے اور ابھی سے اپنے گناہوں کی استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ استغفار وقتی نہ ہو، یہ استغفار کچھ دنوں کے لیے نہ ہو، یہ زندگی کا حصہ بنے، زندگی کا لازمی طور پر حصہ بنا کہ صبح شام استغفار کرے، رات دن استغفار کرے۔ مومنین کی وہ متقین جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کی ایک بڑی پہچان یہ بتائی گئی کہ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت، فجر سے پہلے کے وقت استغفار کرتے ہیں، سچی استغفار کرتے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں کہ ان کے گناہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو بلا لاتے ہیں، ان کی رحمت اللہ رب العالمین کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ اور جب بندوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، گناہوں کو رو کر، گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر، تو اللہ رب العالمین رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے اور ساری مخلوق کے چہرے پر کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرمائے، ہماری مجلسوں، ہماری خلوتوں، ہماری تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جو گناہ زبان سے کیے، جو گناہ ہماری آنکھوں سے ہوا، جو گناہ ہمارے کانوں سے ہوا، جو گناہ ہمارے ہاتھ اور پیر سے ہوئے، ہر گناہ سے ہم تیری معافی چاہتے ہیں، تو اس استغفار کا سوال کرتے ہیں۔ تو غفور الرحیم ہے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم تجھ سے امید وابستہ رکھتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں، ہم ضرورت مند ہیں توبہ کے، استغفار کے، گناہوں کی بخشش کے۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت میں ہماری زندگی کی خوشحالی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت میں ہماری آخرت کی نجات ہے۔ لہذا ہم تجھ سے کل ملا کر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہمارے نامہ عمل میں ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے، ایسا استغفار کرنے کی توفیق دے جس سے ہم تیری رحمت کے بھی مستحق ہو، تیرے محبوب بن جائیں، تیرے
چنندہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور ہماری زندگی راحتوں والی ہو جائے، امن و امان والی ہو جائے، سکون اور عافیت والی ہو جائے، ہماری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ دور ہو جائے، زندگی کی الجھنیں دور ہو جائے، اور اس استغفار کی وجہ سے ہمارے دشمن کے چالوں کو ناکام کر دے، اس استغفار کی وجہ سے ہمارے دشمن کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی منصوبہ بندیوں پر پانی پھیر دے، ان کے عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملا دے، جو تیرے دین کی وجہ سے، تیرے نام لیوا ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اپنے ظلم و زیادتی کو بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے استغفار کی وجہ سے گناہوں کو معاف کروا کر ہم پر بارش نازل فرما، نفع بخش بارش نازل فرما، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو، ہماری ہر طرح کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ اور باعث ہو۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، استغفار پر قائم رکھ، توحید، اسلام اور دین پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ فرما، تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔